اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے انسان کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے اور کریکٹر بلڈنگ۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، تو اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ قرآن کریم نے تو روزے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ذکر کیا ہے لعلکم تتقون، یعنی تقوی ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، روحانی تزکیہ کے حوالے سے مینجمنٹ کیسے کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم نو کے پلیٹ فارم میں فریڈم آف سپیچ کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک معزز مہمان موجود ہیں، جناب ڈاکٹر مولانا سعید الحق جدون صاحب۔ آپ ہزارہ یونیورسٹی میں اسلامک اینڈ ریلیجس ڈپارٹمنٹ میں اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے آخر میں ہم رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ جب وہ ختم قرآن کی محفل وغیرہ ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں قرآن مجید کی فضیلت اس وقت بیان کرتے ہیں، تو اس وقت رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم رمضان کے شروع میں اس طرح کے بیہیویئر رکھیں اور لوگوں کو آمادہ کریں کہ اس کے یہ فضائل ہیں رمضان شریف کے روزے کے، اس کے یہ اثرات ہیں قرآن مجید کے، یہ فوائد ہیں تلاوت کے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ رمضان مینجمنٹ کے حوالے سے اپنے عوام کو، ان کو اس سے روشناس فرمائیں۔ سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ رمضان مینجمنٹ، تو رمضان کی تیاری کے لیے رمضان مینجمنٹ نہایت ضروری ہے۔ دنیاوی امور کے لیے جو ہے وہ مینجمنٹ کا اہتمام کرتے ہیں، جی جی تو چاہیے کہ ہم دینی امور میں جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کا اہتمام کر لیں۔ جی بالخصوص جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے پہلے حکمت عملی بنائی، اور اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ پہلے دعا فرمائی کہ یہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان مینجمنٹ کے لیے پہلے سے سوچنا اور اس کے لیے حکمت عملی تیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ ایک روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری دن پہ صحابہ کرام کو باقاعدہ وعظ فرمایا کرتے تھے، اور اس مہینے کی جو روحانی اور جو دینی اہمیت ہے وہ واضح فرماتے تھے۔ تو گویا کہ آج کے دور میں ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ ہم ٹائم کیسے مینیج کریں گے اور عبادات کی ترتیب کو جو ہے وہ کس طرح آسان طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، روزے کا ہمارے سوشل بیہیویئر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ روزے کا تو ہمارے سوشل بیہیویئر پر بہت بڑا اثر ہے، اور اس کا اندازہ ایک روایت سے ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ اس کا جواب اسی طرح نہ دیں، بلکہ آپ اس کو کہہ دیں انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ جی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے انسان کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے اور کریکٹر بلڈنگ کی جو اصلاحات ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، تو اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ روزہ تو اصل میں نام ہے صبر کا، برداشت کا۔ آپ پورا دن نہیں کہیں گے لیکن آپ صبر سے کام لیں گے، اور اسلامی تعلیمات تو یہی ہیں کہ خوشی کی حالت میں انسان کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قہقہا نہیں لگایا ہے، کیونکہ قہقہا لگانا خوشی کی جو ہے وہ آخری حد ہے، اور غم کے موقع یا غصے کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر صحابہ کرام نے غصے کے آثار دیکھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی تعلیم جو ہے وہ صبر اور استقامت کی ہے، کہ انسان صابر ہو اور ساتھ ہی شاکر ہو اور اپنے جذبات پر اس کا کنٹرول ہو۔ تو جذبات پر کنٹرول بنیادی طور پر یہ تو روزے کا تصور ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، حالانکہ روزے کی بنیادی تعلیم تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہ کریں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، روزہ تو تندرست صحت کے لیے تربیت ہے، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، افطاری میں زیادہ کھا لیتے ہیں اور زیادہ کھانے کے بعد لیٹ جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ تو انسانی صحت کے لیے ایک تربیت ہے جی کہ انسان کو بھوک لگ جائے، اور روزے کا فلسفہ تو یہی ہے کہ انسان صبح کھائے اور شام کو کھائے۔ جی لیکن اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ افطاری کے وقت بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں، جی جی اس میں بے اعتدالی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سحری کے وقت بھی زیادہ کھاتے ہیں، جی پورے دن میں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی حالانکہ روزے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ انسان کو سوسائٹی میں جو غرباء اور فقراء ہیں جی جی ان کے مصیبت کا، ان کی تکلیف کا احساس ہو جائے۔ جی جی تو جب انسان کو بھوک نہ ہو تو اس کو کیسے احساس ہوگا؟ جی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہی تھا، چاہے وہ رمضان تھا یا غیر رمضان۔ جی جی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا ناکل الا من جوع، ہم نہیں کھاتے ہیں مگر جب بھوک لگ جائے۔ یہ انسان کی صحت کی راز ہے، جی۔ جب وہ کھاتا ہے تو اسی وقت کھائے جب اس کو بھوک لگ جائے، اور یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم اور مذہبی تعلیمات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ دراصل قرآن کریم کا مہینہ ہے، جی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس مہینے کا اگر تعارف کیا گیا ہے تو قرآن کریم سے کیا گیا ہے۔ جی جی اس لیے چاہیے کہ اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لے، جی اور ساتھ ہی اگر اس کے پاس قرآن کریم کا ترجمہ ہو جی تو ایک مستند ترجمے کو وہ پڑھ لے۔ جی اگر مزید وہ اس حوالے سے جو ہے مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کسی ایک مستند تفسیر کا مطالعہ کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایک اچھی کتاب ہو تو اس کا مطالعہ کرے۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے دینی تعلیمات کے حوالے سے، جی یا جو دین کے بنیادی تصورات ہیں اس حوالے سے، یا قرآن کریم کے جو تشریحات و تعبیرات ہیں، تفسیر ہیں، اس حوالے سے جو اہم لیکچرز ہیں اس جی کو سن لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، روحانی تزکیہ کے حوالے سے مینجمنٹ کیسے کرنی چاہیے؟ قرآن کریم نے تو روزے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ذکر کیا ہے لعلکم تتقون، یعنی تقوی ہے، جی اور تقوی تمام روحانی امراض کا علاج ہے۔ جی تو روحانیات کا مہینہ ہے رمضان المبارک، جی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جو عبادات کرتے ہیں اس کے لیے ہم مقدار مقرر کریں۔ اگر ایک بندہ ایک ہی رات میں پوری رات عبادت کرے، دوسری رات جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو اس لیے ہر ایک عمل کے لیے ٹائم کا جو مینجمنٹ ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم مینیج کرے، اس کے مطابق جو ہے وہ یا تلاوت کرتا ہے یا جو ہے نوافل پڑھتے ہیں یا تسبیحات یا ذکر و اذکار، تو اس حوالے سے جو ہے وہ مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج آپ نے ماشاءاللہ اس موضوع پہ کافی اچھی گفتگو کی ہے، امید ہے عوام اس سے کافی فائدہ حاصل کریں گے۔ تو حاضرین و سامعین، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، فی امان اللہ۔